الحمد لله الذي ليس كمثله وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. وقال وكيف الغيبة أشد من الزنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن الرجل ينزي فيتوب الله عليه وإن الصاحب غيبة لا يغفرها حتى لا يغفر له صاحبه. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، شروع کرتا ہوں اس عظیم ہستی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو اس پیغمبر رحمت پر، اس ہادی اعظم پر، اس سید الرسل پر، اور شہنشاہ بدحہ نبی امی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے احسانات ہم پر رحمت کے برسات کے ذنبات سے بھی زیادہ برسے تھے اور برس رہے ہیں اور برسیں گے انشاءاللہ العزیز. عزیزان محترم، میں آج کے عنوان کو اشعار سے شروع کرتا ہوں. نیکیاں تو دوسروں کی دیکھ خود کی نہیں، خطائیں اپنی دیکھ دوسروں کی نہیں. حساب تجھے اپنا دینا ہے دوسروں کا نہیں، تو اپنا دیکھ دوسروں کا نہیں. اعمال تیرے پوچھے جائیں گے دوسرے کے نہیں، آخر تو بھی مخلوق ہے کوئی خالق نہیں. عزیزان محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب میں ماہ شعبان کے عنوان پر سب سے پہلا عنوان غیبت کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ انسان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، ان مبارک ایام میں روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. غیر ماہوں کے اعتبار سے ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان میں عبادت بھی زیادہ کرتا ہے، نمازیں بھی زیادہ پڑھتا ہے، نوافل بھی زیادہ پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی زیادہ کرتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انسان غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے. جب غیبت انسان کرتا ہے تو جو باقی اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس نے نیک کام کر کے جو نیکیاں کمائی ہوتی ہیں، وہ ان غیبت کی وجہ سے اس کی زبان سے جو الفاظ بشکل غیبت نکلتے ہیں تو ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. لقمان حکیم ایک الفاظ کہتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں کہ جب 3 چیزوں کو استعمال کرو، 3 چیزوں کو کرنا چاہو تو اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچو، کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچو. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ زبان جب کھولو تو سوچ کر کھولو، میں جو الفاظ نکال رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ کہنے سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے یا دل خوش ہوتا ہے؟ تو عزیزان محترم،
زبان جب کھولے تو سوچ کر کھولے، سمجھ کر کھولے، بات بولے تو سوچ کر بولے۔ اب اسی طرح قلم ہے، اسے بھی لکھنا شروع کرنے سے پہلے سوچو کہ میں جو لکھ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط۔ اور تیسرا قدم ہے، جہاں بھی قدم اٹھاؤ تو سوچو میں صحیح طریقے پر صحیح جانب اٹھا رہا ہوں یا غلط راستے پر غلط جانب اٹھا رہا ہوں۔ تو لقمان حکیم کہتے ہیں تین چیزوں کو کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچو، ایک قلم، دوسرا قدم، تیسرا قول۔ تو عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، میں یمن کا گورنر بننے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کر دو، جو اس کی حفاظت کر لیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا صحیح باتوں کو پیش کرو، غلط باتوں کو بچاؤ، اور صحیح بات بھی جہاں پیش کرنی ہو، جہاں بولنا ہو وہیں بولو۔ مثلاً کیا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ بولتے مت رہا کرو، کیونکہ زیادہ بولنے سے آدمی کا وقار گھٹ جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اس الفاظ کو، ان باتوں کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے اس انداز سے پیش کرے کہ اسے سننے کے بعد اس کے دل میں تکلیف ہو، اسے پسند نہ ہو کہ میرے بارے میں ایسا کہا جائے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا میرے پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بھائی کے اندر وہ غلطی موجود ہو، وہ غلطی ہونے کے باوجود میں اگر میرے بھائی کی برائی کسی سے پیش کروں کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو اور تم اسے لوگوں کے سامنے اس کے پیٹ پیچھے اسے لوگوں کے پاس بول رہے ہو تو جب وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی تمہارے بھائی کے اندر نہ ہو اور تم اسے بول کر یعنی اسے بہتان، اسے تہمت لگا کر اسے بول رہے ہو تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، یعنی غیبت سے بڑا گناہ بہتان کا ہے۔ تو عزیزان محترم، غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، ہر چیز سے، کسی کو چڑھانا، کسی کو ارے نام سے بلانا۔ ایک روایت ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی کسی کام سے، کام ہونے کے بعد جب وہ واپس گئی تو حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنی ناٹی ہے میری۔ ناٹی کا مطلب گڈی، ہمیں کو بولتے ہیں کوئی گڈے آدمی کو ناٹی گئی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کتنی ناٹی ہے دیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو عزیزان محترم، علامہ
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی برائی یا آنکھ اور پل سے کی ہوئی برائی اور اسی طرح کسی کو چھیڑ کر کسی کو برے انداز سے بلا کر کی ہوئی برائی، یہ سارے غیبت میں شمار ہوتے ہیں اور یہ سارا کرنا حرام ہے۔ عزیزان محترم نے کلام مجید کی آیت کو جو خطبے کے دوران پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے غیبت کو فرماتے ہیں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ بری بات ہے، اس سے بچو۔ آگے اللہ سمجھاتا ہے کہ کسی کی برائی پیٹ پیچھے کرنا گویا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا تم نے گوشت کھایا ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو برا سمجھتے ہو تو تم اسے بھی برا سمجھو کہ اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو الفاظ ہم لوگوں کو کہہ کر ہے، بتا کر ہے، بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، پھر اس کے بعد اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا، تیسرا بھائی میں مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ غیبت سے بچیں۔ غیبت سے بہت سارے نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور غیبت کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر ہے۔ سورہ ہمزہ کی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو وہ شخص جس نے غیبت کی ہے، تانے دیے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کو دو انداز سے بتا کرے ہیں، ایک غیبت کرنے والے پر ہلاکتی ہو، دوسرا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ڈالے گا جو دنیا میں غیبت کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، بہت سارے واقعے ہیں، میں انہی بے جوڑ باتوں پر ایک آخری واقعے کو سنا کر اپنے عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عجائب دیکھے۔ ان میں سے ایک عجیب واقعہ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک جماعت تھی، وہ جماعت کے لوگ خود اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، چھل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بیٹھے ہوئے مجلسوں میں لوگوں کی برائی کہنا شروع کر دیتے تھے، غیبت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہمارے ماحول میں کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ ہو، ہر جگہ بیٹھتے ہیں، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اور یہاں تک کہ ہمیں غیبت کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ غیبت گناہ ہے یا نہیں۔ تو عزیزان محترم، غیبت بہت بڑی گناہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں خطبے کے دوران پڑھا تھا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بڑھ کر سخت ہے، یعنی گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زنا سے بڑھ کر گناہ غیبت کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیبت کیا ہے، اگر زنا کیا ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں آئیں، ہاتھ پھیلائیں، اللہ کی رحمت اسے معاف کر دے گی۔ لیکن
غیبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر آ کر معافی مانگے تو معافی نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ جس کی برائی کیا ہو، جس کی غیبت کیا ہو، اسے معاف نہ کر دے، وہ معاف نہ کر دے۔ تو عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ غیبت سے بچیں۔ ہمارے کوئی اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں ادھر نیکی کمائیں ادھر سے گوائیں، تو نیکیوں کو جمع کرنا سیکھو۔ چھوٹے چھوٹے غلطیاں کر کے، کسی کی برائی کر کے اپنی نیکیوں کو نہ گماؤ۔ اور یہ مبارک اور مقدس جو 3 ماہ ہیں، ان میں خوب نیکیاں کماؤ اور اپنی زبان کو خاموشی کے ساتھ، جس طرح میں نے حدیث سنائی، من سکت نجا، خاموش رہنے والا نجات پاتا ہے۔ خاموش رہو اور اپنی نیکیوں کو ایسے ہی جمع کر کے رکھو، تاکہ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو اس وقت وہ ہماری نیکیاں کام آئیں۔ اور جب اللہ کا میزان آئے گا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تو اس وقت میزان میں ہماری نیکیوں کا پردہ بھاری ہو جائے اور ہمیں یہ خوش نصیبی ملے کہ میدان محشر میں ہم لوگوں کو یہ کہتا پھریں کہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، میں انہی بے جوڑ باتوں پر اپنے عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، بے مکان ہیں، بے رزق ہیں، دنیا میں جتنی قسم سے لوگ پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی نیک جائز مراد